نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ظلم کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اور کیا ہوا جو راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے، ہم نقشے قدم ان کے چلیں جو مشالیں جلا کے جیے۔ لائق سب تکریم استاد العلماء امیر شہر مولانا محمد امین حافظ اللہ تعالی، برادر مکرم انور نائین صاحب، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث سری فیصل آباد، سیکورٹی والے احباب ہیں، اس مسئلے کو دیکھ کر باقی احباب توجہ سے گفتگو سنیں۔ تمام احباب تشریف رکھیں، سیکورٹی والے احباب موجود ہیں باہر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے معزز علماء کرام اور اسی طرح آج کی اس بزم کے میزبان اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کی بیدار قیادت برادر مکرم حافظ محمد محسن حمید صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد، حافظ ابو ہریرہ سلفی صاحب، اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فور سینٹرل پنجاب کے ذمہ داران، برادر مکرم عبد الماجد معاذ صاحب، مولانا بلال ربانی صاحب، مولانا عبد الوحید صاحب، اور اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کے کارکنان، ذمہ داران اور وابستگان کہ جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کو سجایا اور آپ تمام احباب سے گفتگو کا اور آپ کی زیارت کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ کی محبت کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ حضرات، دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے اور ہر علاقے میں اللہ تعالی نے اس کو بڑے جرنیل عطا کیے ہیں۔ دین اسلام کی آبیاری کے لیے
تحفظ اسلام کے لیے توحید کے نغمے گانے کے لیے پیغمبر اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ کے جلال والاکرام نے ہمیشہ سے ایسی شخصیات کا احترام کیا ہے کہ جنہوں نے کبھی اپنے اعمال سے، کبھی اپنی گفتار سے، کبھی اپنی للکار سے اور کبھی کبھار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شمع اسلام کو روشن رکھا ہے اور کہا غم نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں کو جلانے کے لیے، اور جن کا نعرہ یہ تھا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے تمہیں ورگے گلاب، کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور جن کا پیغام یہ تھا، قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرات، دین اسلام کی آگ جاری کرتے ہوئے مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ وہ فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں خود کائنات کے امام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، ساری دنیا سے کام سے ڈرتی ہے لیکن میری ملت کا ایک نوجوان ایسا ہے جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ حضرات، دین کے پودے کی آبیاری کے لیے مجھے سیدنا عثمان غنی نظر آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں امام کائنات نے اعلان فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور وہ عثمان کہ جن کو خود امام کائنات نے اپنی حیات مقدسہ میں 28 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرات، اسی طرح اسلام کے بوٹے کی آگ جاری کرتے ہوئے مجھے علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں، جو قدکاش کے بڑے نہیں، جسم کے کبھی الہیکل نہیں، لیکن آن ہی آن میں مرحب سے مقابلہ ہوتا ہے، آن ہی آن میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں، میدان جنگ میں ہمارے جذبہ ایمانی لڑتا ہے، میدان جنگ میں ہماری تلواریں نہیں لڑتی بلکہ جذبہ ایمانی لڑتا ہے، جو کفر کو پاس پاس کر دیتا ہے۔ حضرات، اسی اسلام کے بوٹے کی آگ جاری کرتے ہوئے کہیں معاذ بن جبل نظر آتے ہیں، کہیں محمد و معاذ نظر آتے ہیں۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ حضرات، اسی اسلام کے بوٹے کی آگ جاری کرتے ہوئے مجھے کہیں سیدنا یاسر نظر آتے ہیں
کہیں سمیہ نظر آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات، یہ سلسلہ چلتا چلتا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچا، اور وہ اسماعیل بخاری کہ جنہوں نے ایک بخاری کو لکھنے کے لیے 7,000 استخارہ اور 1,500 نوافل کو ادا کیا۔ حضرات، اس اسلام کے بوٹے کی آپ جاری کرتے ہوئے کہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں۔ وہ امام مالک کہ جنہوں نے اپنے جسم پر کوڑے برداشت کر لیے، یہاں تک کہ دونوں بازو خشک ہو کر کندھوں سے لٹک گئے، لیکن باطل حکمران کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ اس اسلام کے بوٹے کی آپ جاری کرتے ہوئے مجھے امام حنبل رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے ناقابل برداشت اذیتوں کو برداشت کر لیا، لیکن ظالم حکمرانوں کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ اس اسلام کے بوٹے کی آپ جاری کرتے ہوئے مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں سے سیدنا شہیدین کی خون کی پہاڑوں میں خون کی ندیاں بہتی نظر آتی ہیں۔ اس اسلام کے بوٹے کی آپ جاری کرتے ہوئے حضرت بابا یزدانی شہید اور حضرت علامہ عرفان الہی ظہیر شہید نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم پر خنجروں کو برداشت کر لیا، بھیا انعام الرحمان کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو جیلوں کی اذیتوں میں برداشت کر لیا، بموں کے دھماکے برداشت کر لیے، لیکن باطل حکمرانوں کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ آج ہم انہیں کے روحانی اور جسمانی فرزند آپ احباب کے سامنے اسی بات کا عزم لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن جب تک زندہ رہیں گے، جب تک منہ میں زبان رہے گی، جسم میں جان رہے گی، انشاءاللہ الرحمن شہدائے اہل حدیث کی جوہد مسلسل کی یہ تنظیم اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ الرحمن تحفظ ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے، تحفظ شاعر اسلام کے لیے اور ان رازیوں کو پٹا ڈالنے کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں نکل آئے ہیں، اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ بلند کر کے جواب دیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے قائدین کا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ الرحمن جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ الرحمن اپنے ان مقاصد پر عمل کرتے رہیں گے، اور آپ احباب سے بھی کروا کر چھوڑیں گے۔ وہ اور ہوں گے جو چھین لیتے ہیں گناہوں کا شراب، ہم نے
گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔